ہم آپ دوستوں کی خدمت میں خلفائے راشدین کی سیریز کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ اس سیریز کا تیسرا لیکچر ہے اور اس کا عنوان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ چلیں اسے آگے شروع کرتے ہیں۔ اسلام کے لیے آزمائش، حضرت ابو بکر صدیق کی اسلام کے لیے آزمائش۔ میرے بھائیوں، کلمہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اذیتوں کے اندر مبتلا کر دیے گئے۔ یہ واقعہ بھی ابن ہشام نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے اوپر سے نیچے تشریف لائے۔ حکم تھا کہ اعلان کرو نبوت کا، حکم تھا کہ تبلیغ کرو، حکم تھا کہ اعلانت کرو، حکم تھا کہ آگے بڑھ کر خدا کا پیغام سناؤ، حکم تھا کہ اعلان نبوت کو عام کرو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ میں تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں سب سے پہلے اعلان نبوت فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے پتھر مارے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے۔ صدیق اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لیٹ گئے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مار کھاتے رہے۔ ابو بکر کو اتنا مارا، علماء کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کے منہ پر جوتے مارے گئے تھے، پھر پتھر مارے گئے، سلاخیں ماری گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ناک سے لہو بہنے لگا، منہ سے لہو بہنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے نیچے سے نکال لیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ لوگ مارتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دارالارقم میں پہنچ گئے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہیں۔ بے ہوشی کی حالت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار انہیں بنی تیم قبیلے کے احباب نے اٹھایا اور انہیں گھر لے گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہیں۔ تمام تاریخوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رات گئے تک بے ہوش رہے، اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ سلمہ بنت سہرام دودھ کا ایک پیالہ لے کر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سرہانے کھڑی ہیں۔ ایک برتن میں شہد ہے اور ابو بکر کو جب ہوش آیا، آنکھ کھلی تو آنکھ کھولتے ہی صدیق اکبر نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ یہ پوری کہانی تمام تاریخوں میں موجود ہے۔ حضور کا کیا حال ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ رو پڑی اور کہا کہ اسی حالت میں تو مر جائے گا، تیرا جسم زخمی ہے، تیرے چہرے سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں اور تیرے جسم پر زخموں کے نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اماں کہنے لگی بتاؤ محمد کہاں ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمارے گھر کے پاس یہاں ایک عورت رہتی ہے جس کا نام ام جمیل ہے، جاؤ اسے جا کر پوچھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے۔ تو ام جمیل کے پاس ابو بکر کی والدہ گئی اور پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو ام جمیل نے بتایا نہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آ گئی اور آ کر کہا کہ ابو بکر صدیق تیری والدہ کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ، اگر تیری اجازت ہو تو بتا دوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بتاؤ، تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ رات کا کافی حصہ بیت چکا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہاتھ اپنی اماں کے کندھے پر رکھا اور دوسرا ہاتھ ام جمیل کے کندھے پر رکھا۔ چہرے سے لہو بہہ رہا تھا،
جسم سارا زخمی تھا، دودھ نہیں پیا، شہد نہیں پیا، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر نہ پہنچی۔ اس وقت تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حلق میں کوئی قطرہ نہیں جائے گا۔ اس حالت میں پتھروں پر چلتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دار ارقم میں پہنچے۔ چہرہ نبوت غموں کا علاج۔ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ دروازہ کھولا گیا، رات کا وقت تھا اور چراغ جل رہا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زخمی چہرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ ابو بکر تیرا چہرہ زخمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تجھے میری وجہ سے بڑی تکلیف پہنچی۔ صدیق اکبر نے فرمایا اے پیغمبر آپ کا چہرہ دیکھا، آپ کے چہرے کو دیکھ کر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سارے دکھ دور ہو گئے۔ عشق محبت کی یہ وہ منزل ہے جو صدیق اکبر کا طرح امتیاز ہے۔ یہ ایک عاشق زاد کی کہانی ہے۔ عشق محبت کا یہ وہ مقام ہے جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا ہے۔ اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار۔ یہ سب کچھ پیغمبر کے ایک عاشق زار صحابی کی عظمت اور آپ کے کردار اور آپ کی بلندی کا نشان ہے۔ جو عشق محبت ابو بکر نے امت کو دیا، علامہ اقبال نے جو بات کہی ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پروانے کو شمع، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ سیدنا صدیق اکبر پر اعتراض اور جواب خاوندی۔ قرآن کریم کی 9 آیات ایسی ہیں جو صدیق اکبر کی شان میں اتری ہیں۔ ایک آیت کا ترجمہ کر کے میں غنم کر رہا ہوں۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مانی جو سب سے زیادہ متقی ہو ان قریب آگ کو اس سے دور کر دیا جائے گا۔ جو سب سے زیادہ متقی ہے، اس متقی سے مراد صدیق اکبر ہے، تمام مفسرین کہتے ہیں۔ یہ آیت صدیق اکبر کے لیے اتری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے 17 غلام آزاد کرائے تھے، جن میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، عامر بن فہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ 87,000 درہم ان پر خرچ کیا تھا۔ 8,000 اور 4,000 درہم دے کر ان پر مال لٹا دیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے دیکھا کہ جو پیسے میں نے کپڑے کی تجارت کے لیے دیے باپ سے رہا نہ گیا۔ باپ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، باپ کو ابھی تک لذت ایمان کا پتہ نہیں تھا۔ باپ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ پیسہ اپنی ذات کی تشہیر کے لیے لٹا رہا ہے۔ صدیق اکبر کے والد نے بھری محفل میں آ کر کہہ دیا کہ ابو بکر تجھے کیا ہوا؟ اگر تو چودھری بننا چاہتا ہے تو کسی بڑے چودھری پر پیسہ لٹاتا۔ نعوذ باللہ، تو ان کمینوں پر پیسہ لٹاتا ہے؟ استغفر اللہ۔ بلال پر پیسہ کیوں لٹایا؟ بلال حبشی پر پیسہ کیوں لٹایا؟ ابو فقیہ پر کیوں لٹایا؟ یہ تو غریب اور کمی لوگ ہیں، یہ تیرے کیا کام آئیں گے؟ اگر تو دولت لٹانا ہی چاہتا تھا تو کسی چودھری پر پیسہ لٹاتا۔ یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا ابو بکر کا پیسہ لٹانا یہ کسی دینوی غرض کے لیے ہے، دینوی خواہشات کی وجہ سے ہی تو صدیق اکبر کی نیت پر باپ نے شبہ کیا۔ باپ کو پتہ نہیں، ابھی کلمہ نہیں پڑا، لذت ایمان کا پتہ نہیں۔ اور جو بات والد مکرم کو سمجھ نہیں آئی اس نے کہہ ڈالی، اور والد کو حق پہنچتا تھا کہ بیٹے پر تنقید کرے۔ باپ کا بیٹے پر تنقید کرنا کوئی عیب نہیں تھا، کوئی کفر بھی نہیں تھا، کوئی فسق بھی نہیں تھا۔ باپ نے ایک بات کو غلط سمجھا
تو سر عام کہہ دیا، لیکن بات اور تھی۔ صدیق اکبر نے جب بات سنی کہ باپ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی چودرات کے لیے پیسہ لٹاتا ہوں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور سارا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا۔ قریب تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، لیکن نبی نہیں بولے۔ اللہ کا قرآن بولا۔ عرش معلیٰ سے جبرائیل علیہ السلام آیا اور یہ آیت لے کر آیا، جس کا ترجمہ ہے، جس نے اللہ کے راستے میں یہ پیسہ لٹایا ہے غلام آزاد کرانے کے لیے، میں خدائے عرش پر اعلان کرتا ہوں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جتنا پیسہ نبی پر لٹایا اپنی ذات کے لیے نہیں لٹایا، بلکہ خدا کو خوش کرنے کے لیے لٹایا ہے۔ میرے بھائیوں، صدیق اکبر نے جتنی دولت اور جتنا پیسہ لٹایا خدا کو خوش کرنے کے لیے لٹایا۔ یہ اعلان کس نے کیا؟ اللہ نے۔ یہ اعلان پروردگار نے کیا۔ یہ قرآن پاک میں اعلان آیا۔ ابو بکر صدیق پر تنقید والد کرے، حقیقی والد اور جس والد کو حق پہنچتا ہے، جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ برسر عام کا ڈالے، حق پہنچاتا تھا۔ ابو بکر کے والد نے تنقید کا ڈالی اور وہ تنقید کوئی عیب نہیں تھا، لیکن پروردگار کو یہ تنقید پسند نہیں آئی، بلکہ صدیق اکبر کی صفائی میں اللہ تعالیٰ کا قرآن اترا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اعلان قرآن نے کر دیا۔ اب آپ فیصلہ کر کے بتائیں کہ ابو بکر کا والد تنقید کرے، خدا خاموش نہیں رہتا، اور آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی شخص کافر کہے، ہم کیسے خاموش ہیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تنقید کے جواب میں کائنات میں جو آواز اٹھے گی وہ اپنی طرف سے نہیں اٹھے گی، یہ اللہ کی سنت کے مطابق اٹھے گی، کیونکہ صدیق اکبر کا دفاع سب سے پہلے پروردگار نے کیا، سب سے پہلے قرآن نے کیا۔ اور آج کوئی آدمی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو برا کہتا ہے اور وہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف والد تھوڑی سی بات کرتا ہے تو عرش سے قرآن کریم ان کی صفائی میں اترتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا، ابو بکر نے جتنی خیریت کی ہے، ابو بکر نے جتنی خیرات کی ہے، یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کی ہے، یہ خیرات اللہ کو خوش کرنے کے لیے کی ہے۔ تو گویا کہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صفائی میں اللہ تعالیٰ کا قرآن اتر رہا ہے۔ اب اگر دنیا میں کوئی آدمی صدیق اکبر پر تنقید کرتا ہے تو اس کے جواب میں پوری امت کا فرض ہے کہ وہ اللہ کی سنت کو ادا کر کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرے، اللہ تعالیٰ کی سنت پر عمل کر کے صدیق اکبر کی عظمت شان کو بیان کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق کا جنازہ ایک ہی چارپائی پر۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سے کتنا پیار ہے کہ جس چارپائی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ آیا، اسی چارپائی پر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ بعد میں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ ملا دیا گیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان بنایا اسی میں اسے شامل کر دیا گیا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو۔ ایک بات اور یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے وقت جس مکان میں تشریف فرما تھے، آپ کا بستر کون سا تھا؟ آپ کا بستر ایسا تھا کہ چمڑے کے اندر کھجوروں کی چھال بھری ہوئی تھی، کھجوروں کے پتوں کو آپ نے بستر بنایا ہوا تھا، آپ کا ہمیشہ بستر یہی رہا۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد ہندوستان کا راجہ تھا جس کو کہتے ہیں راجہ ارمن، بلوچستان کا راجہ تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک قافلہ بھیجا۔ اس کو پتہ چلا کہ نبی آخر زمان دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 9-10 آدمیوں کا ایک قافلہ بھیجا۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 2 چیزیں تحفے کے طور پر بھیجیں۔ ان 2 چیزوں میں زنجیل کا پھل تھا اور ایک ساگوان کی لکڑی تھی۔ عربی میں زنجیل کہتے ہیں ادرک کو، جو خشک ہو جائے تو سونڈ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ دونوں چیزیں پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادرک تناول فرمایا۔ ادرک پانی میں ڈالا گیا تھا اور ایک برتن میں پانی ڈال کر اس میں ادرک رکھا ہوا تھا تاکہ خشک نہ ہو۔ سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادرک تقسیم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہندوستان کا یہ پھل بڑا اچھا ہے، یہ بڑی بیماریوں کا علاج ہے۔ ہندوستان کو یہ شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اس کا یہ پھل بڑا پسند فرمایا ہے۔ اور دوسری چیز تھی ساگوان کی لکڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے ایک چارپائی بنائی جائے اور اس چارپائی کے چاروں پائے اس لکڑی کے بنائے جائیں۔ ہندوستان نے کہا تھا کہ یہ لکڑی بڑی مضبوط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چارپائی کے لیے اس لکڑی کے 4 پائے بنائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چارپائی یہ ہے، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بستر بدل دیا گیا جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھا، اور یہ بدل کر آپ اس پر آرام فرمانے لگے۔ جس چارپائی کے چاروں پائے ہندوستان کی لکڑی کے بنائے گئے تھے، بعد میں اسی چارپائی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ اٹھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہ چارپائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے استعمال میں آئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ بھی اسی چارپائی پر اٹھا، اور جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو ان کی میت کو بھی اسی چارپائی پر ڈالا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی حضرت معاویہ کے پاس، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی سامان کے ساتھ یہ چارپائی نیلام کر دی گئی، تو اس چارپائی کو 4000 درہموں کے بدلے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید لیا۔ تو بعد میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ بھی اسی چارپائی پر اٹھا۔ تو اس میں اشتراک ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ایک چارپائی پر اٹھا۔ اشتراک کی تو اور بھی بڑی باتیں ہیں، تو عرض کر رہا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنا انس ہے، کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے، کتنا تعلق ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کتنا نبی کے قریب ہے۔ یہ مدینہ کی زندگی ہے۔ مکہ کے واقعات آپ سن چکے ہیں اور مدینہ کے واقعات بہت لمبے ہیں، ایک ہی تقریر میں وہ ساری باتیں تو نہیں ہو سکتی، لیکن چند باتیں ضرور میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن وہ اگلے لیکچر میں ہوں گی۔ اس لیکچر کو میں یہیں پر ختم کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں ملیں گے۔ جزاک اللہ۔ آپ ہمیں فالو کر لیں، آپ ہمارے اس چینل بکس MP3 کو سبسکرائب کر لیں۔